الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن آذى فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام. گزشتہ اقسامات فرما چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے. اسی سلسلے کو رب تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر حالت احرام میں شکار کو حرام قرار دیا ہے. تم نہ قتل کرو حالت احرام میں شکار کو، یعنی حالت احرام میں شکار نہ کرو. اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ایمان والو آپ کو. فرمایا کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور پھر اللہ رب العالمین کے منع کرنے کے باوجود جان بوجھ کر جو قتل کرے شکار کو، یعنی شکار کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جو اس نے شکار کیا ہے اس کی مثل وہ کفارہ دے اور اسی کی مثل جانور لے کر وہ ذبح کرے. اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی کی مثل سے مراد یہ ہے قد و قامت اور شکل و صورت میں اسی طرح ہو. جیسے کہ اگر کوئی شخص ہرن ذبح کر لے، ہرن شکار کر لے، اب عین اس وقت کا ہرن اس طرح کا نہ مل رہا ہو تو اسی قد قامت میں، اسی ہاڈی باڈی میں ایک بکرا لے کر ذبح کر دیا جائے. اور آگے فرمایا کہ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا، یہ جو قربانی یہ ذبح کرے گا جو اس نے شکار کیا تھا، اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ آپ اور تم میں سے، یعنی تم میں سے دو ایسے لوگ جو صاحب عقل ہو اور صاحب عدل ہو. ان دو لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں بھائی جو تم نے قربانی کی تھی یہ اس کے موافق ہے، یہ برابر ہے، اس کو ذبح کر دے. منکم ہدیا بالغ الکعبہ، اور یہ جو قربانی ہے یہ کہاں لے کر کے جائی جائے؟ کعبہ میں لے کر کے جائی جائے اور وہیں ذبح کی جائے. او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر وہ کفارہ دے. کیا کفارہ؟ مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے. او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، او یا عدل اس کے برابر ذالک صیاما روزہ رکھ لے. اس کے برابر روزہ یہ ہے کہ یا شکار جو اس نے کیا ہے اس شکار کے برابر جانور ذبح کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر جو اس جانور کی قیمت بنتی ہے اس قیمت کے برابر جو قیمت ہے وہ اس قیمت کا مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلا دے. اگر وہ کھانا بھی نہیں کھلاتا تو پھر روزے رکھے. تیسرا آپشن یہ ہے اس آیات میں، او یعنی یا کا لگا کر کے اللہ رب العالمین نے آپشن دے دیا ان میں سے کوئی بھی کفارہ دے سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. اب روزہ کیسے رکھے؟ فرمایا کہ جو اس جانور جو آپ نے ذبح کیا تھا اس کی قیمت بنتی ہے، اس کا جو غلہ ہے، یعنی ایک مد کے برابر میں ایک روزہ، یعنی 1 کلو غلے کے برابر میں ایک روزہ رکھا جائے. یہ مفسرین نے رائے دی ہے. فرمایا کہ عفى الله عما سلف، جو گزر چکا ہے اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا ہے. ومن عاد، اور جو پھر جان بوجھ کر کرے، فینتقم اللہ من، اللہ رب العالمین اس سے انتقام لے گا. اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العالمین خوب غالب انتقام لینے والا ہے. حدود حرم میں یا حالت احرام میں مطلق شکار کرنے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو منع فرمایا ہے. لیکن پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ 5 طرح کے جو جانور ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے کہ انہیں آپ
کوا ہے، چیل ہے، چوہا ہے اور بچھو ہے، اور ایسا کتا جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والا ہو یا کاٹنے والا ہو۔ اسی سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ جو کتا انسان کو کاٹنے والا ہو یا نقصان پہنچانے والا ہو، فرمایا کہ شیر ہے، سانپ ہے، یا پھر کوئی ایسا جانور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو یا مضر ہو، اسے بھی آپ مار سکتے ہیں۔ بقیہ جانوروں کو اللہ رب العالمین